بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاسز میں ہوں آپ کے اسلامک کی ٹیچر۔ انشاءاللہ اب ہم اپنی فائنل ٹرم کا آن لائن آغاز کر رہے ہیں، تو ہم سب سے پہلے اپنا حصہ ایمانیات شروع کریں گے۔ حصہ ایمانیات میں ہمارا سب سے پہلا چیپٹر ہے گناہ، سبق نمبر 8، پیج نمبر 44۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم تعریف پڑھیں گے گناہ کی۔ وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے اسے گناہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہو اسے گناہ کہتے ہیں۔ اس لیے گناہوں سے بچنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ آگے دیکھیں، گناہ کرنا بہت بری عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور عذاب گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گناہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں سزا نہ بھی ہوتی تب بھی یہ سوچ کر اس سے بچنا ضروری تھا کہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس کو ناراض کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں، جو کہ منعم حقیقی ہے، سزا کا ڈر بھی ہے۔ منعم حقیقی کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہم پر، انسانوں پر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ حقیقی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، خواہ وہ دنیا میں بھی ہو جائے یا صرف آخرت میں ملے۔ چنانچہ گناہوں کی دنیاوی سزا تو یہ ہے کہ اس شخص کو دنیا سے رغبت اور آخرت سے وحشت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل سے ایمان کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے۔ یعنی وہ شخص دنیا میں اتنا مشغول کر دیا جاتا ہے کہ پھر اس کو آخرت کی فکر نہیں رہتی، آخرت سے وحشت ہونے لگتی ہے، موت سے ڈر لگنے لگتا ہے، نمازوں سے روزوں سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، دل میں نمازوں میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، بلکہ دل میں دنیا کی طلب اور بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ استغفار کر لیا تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ میں زیادتی کی تو وہ سیاہ دھبا اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ سو یہی ہے وہ زنگ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں جیسا کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا زنگ بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، پھر ہم اگر گناہ یا توبہ استغفار کرتے ہیں تو وہ سیاہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر مزید گناہ کرتے ہیں تو وہ سیاہ دھبا مزید پختہ ہوتا جاتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کو گناہ سے بچانا، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے دور رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے گناہوں کے سبب جس کو وہ اختیار کرتا ہے، یعنی گناہوں کی کثرت کا ہونا رزق کی تنگی کا سبب ہے۔ جب ہم گناہ زیادہ کریں گے تو ہم سے رزق لے لیا جائے گا، ہم پر رزق کی تنگی کی جائے گی۔ اسی طرح اس کے برعکس اگر ہم گناہوں سے اجتناب کریں گے، بچیں گے، تو ہم پر رزق کی فراوانی ہوگی۔ یہ بات دیکھیں، مفہوم حدیث ہے، ہر آدمی خطا کار ہے، خطا کاروں میں وہ بہت اچھے خطا کار ہیں جو قصور کے ہوتے ہوئے بھی خالصانہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ غلطی خطا تو ہر کسی ہو جاتی ہے، لیکن اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خطا غلطی کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیتے ہیں اور اس کو معاف کروا دیتے ہیں۔ چند بڑے گناہوں کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کی قسم کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم کھانا تو بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اس کا تو شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جھوٹی قسمیں کھانا، اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانا، کسی بھی غلط بات پر قسم کھائیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ ہے۔ نمبر 2، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، بغیر عذر کے نماز قضا کرنا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ عورتوں کا شرعی پردہ نہ کرنا،
عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے. جو عورتیں اس میں لاپرواہی کرتی ہیں، کوتاہی کرتی ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑا گناہ ہے. مردوں کا ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنا، حقارت سے کسی پر ہنسنا، غیبت کرنا، برے نام سے پکارنا، تہمت لگانا، چغلی کرنا، کسی کے مال کا نقصان کرنا، چھوٹوں پر رحم نہ کرنا اور بڑوں کی عزت نہ کرنا وغیرہ، یہ سب بڑے گناہوں میں شمار ہوتے ہیں. گناہوں کا دنیاوی نقصان، گناہ گار آدمی اکثر اوقات پریشان رہتا ہے. سکون کی دولت اس کے دل سے چھین لی جاتی ہے، اور چاہے وہ کتنی ہی دنیاوی عیش و آرام میں ہو، اس کا دل مضطرب، پریشان و مضطرب رہتا ہے. مطلب یعنی بے چین رہتا ہے، سکون کی دولت اس کو حاصل نہیں ہوتی. گناہ گار آدمی کے چہرے سے سرخا کا نور ختم کر دیا جاتا ہے. نیک لوگوں کے چہرے پر جتنا نور ہوتا ہے، وہ نور گناہ گار کے چہرے سے ختم کر دیا جاتا ہے، اور کوئی بھی شخص اسے اچھا نہیں سمجھتا. گناہ گار آدمی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہیں رہتی، بلکہ وہ اپنے ہر کام میں لوگوں کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، گناہوں کے باعث اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں رہتی، اور پھر گناہ گار انسان ہر کام میں لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے. اس لیے گناہوں سے اجتناب بہت ضروری ہے. آگے آئیں گناہوں کی معافی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتلاؤں؟ سن لو کہ تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے. یعنی کہ تمہاری بیماری تم گناہ کرتے ہو، لیکن اس کو کس طرح دور کر سکتے ہو اپنی بیماری کو؟ استغفار کے ذریعے. تم استغفار کرتے رہو، انشاءاللہ تم سے ایک دن یہ بیماری یعنی گناہ کرنا ختم ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ سچی توبہ کے بعد گناہ کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا، اور انسان سچی توبہ کے بعد گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے گویا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہو. اس لیے جب انسان سے غلطی ہو جائے تو اس کو فوراً معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی چاہیے، توبہ استغفار کر لینا چاہیے. اب دیکھیں آگے توبہ کی شرط بتا رہے ہیں کہ توبہ کس طرح ہو، کیسی ہونی چاہیے. توبہ کی یہ بھی شرط ہے کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور جو گناہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان کو اگر چھوڑا ہے تو ان کی قضا کرے اور ان کو دوبارہ سے ادا کرے. اور جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق سے ہے، تو ضروری ہے کہ اہل حقوق سے اس کو معاف بھی کروائیں. مثلاً کسی کے پیسے لیے تھے تو واپسی کرے یا معاف کروائے، کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگے، اور آئندہ گناہ کرنے کا پختہ عزم کر لے. الحمدللہ ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا ہے، کمپلیٹ ہو گیا ہے. ہم نے اس کی ریڈنگ کی ہے، آپ بھی اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھیں، اس کو سمجھیں. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں مزید سمجھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.